ہارون صاحب، ابھی سینیٹر صاحب تو یہ کہتے ہیں، جو کہ وکیل بھی ہیں اور قانون لے کر آئے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جوڈیشل کمیشن بن ہی نہیں سکتا. لیکن آپ کے خیال میں اگر بات چیت ہو رہی ہے تو کوئی راستہ تو نکالا ہی جا سکتا ہوگا؟ راستے ضرور نکل سکتے ہیں، لیکن میری بھی یہ اپریہنشنز ہے. اب یہ ٹیکنیکل ڈیفیکلٹی ہے جوڈیشل کمیشن بنانے میں، کیونکہ معاملات عدالتوں میں زیر التوا ہیں، سزائیں ہو چکی ہیں، مختلف کورٹس ہیں. اب ایگزیکٹو، جہاں تک میری معلومات ہے، ایگزیکٹو جو ہے وہ جوڈیشری کو انسٹرکشنز نہیں دے سکتی، جوڈیشری کو پاز نہیں کر سکتی، چونکہ یہ ٹرائکوٹمی آف پاورز کے تحت یہ الگ الگ اپنے اپنے ڈومین میں آٹونومس کام کرتے ہیں. تو ڈیفیکلٹی ہوگی، ٹیکنیکل ڈیفیکلٹی ہوگی. جب مذاکرات کی ٹیبل میں بیٹھیں گے پی ٹی آئی کے دوست اور گورنمنٹ کی کمیٹی، تو پھر وہ یہ دیکھیں گے کہ بھئی ڈیمانڈ تو چلیں اپنی جگہ ٹھیک ہے، وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، لیکن ایک ود ان کوڈل فارمیلٹیز، لیگیلٹیز کو میٹ کرتے ہوئے ہاؤ کین یو، اور کیسے جوڈیشل کمیشن ہوا، کیا وہ عدالتوں کو کام کرنے سے روک دے گا؟ اس کے بعد اتھارٹی نہیں ہو سکتی. ہاؤ ول اٹ ہیپن؟ تو خواہش رکھنا ایک الگ بات ہے، اس خواہش نہیں تو آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا اور نہیں ہونے جا رہا؟ میرا اندازہ یہ ہے ہونے کو تو دیکھیں نا جی، جب یہ بیٹھیں گے ساتھ تو یہ طے کریں گے نا، یہی تو مذاکرات ہیں. تو ایک نشست میں تو کم از کم پھر ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ نہیں، ایک نشست کا تو یہ کام بھی نہیں ہے ابھی. تو مجھے جہاں تک دیکھیں نا، پہلی دفعہ فارملی پی ٹی آئی جو ہے، جس کی خواہش پہ مذاکرات ہو رہے ہیں، پہلی دفعہ فارملی اپنی ڈیمانڈ گورنمنٹ کو دے گی. اس وقت اس پہ تھوڑی سی ڈیبیٹ ہوگی، پھر وہ بھی واپس آ کے مشورہ کریں گے نا. اس مشورے کے بعد، مشاورت کے بعد اپنی لیڈرشپ میں، جیسا وہ کہہ بھی چکے ہیں، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ ہوگا. اور یہ ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز ہے اس کے اندر، ہاؤ دے ول ورک. لیکن ایک بات جو اس میں پازیٹیو ہے جی، وہ یہ ہے کہ دونوں سائڈ سے سینئر پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ایسے مذاکراتوں کو ڈیل کر چکے ہیں، جو قانونی آئینی معاملات پہ عبور رکھتے ہیں. خاص طور پہ جو گورنمنٹ سائڈ ہے، اس کے اوپر جو ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، پیپلز پارٹی کے 3 سینئر رہنما بیٹھے ہوئے ہیں، اسحاق ڈار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ بڑے تجربے کار لوگ ہیں، اور اگر مذاکرات شروع ہوئے تو اسی لیے ہوئے کہ بات بنائی جائے. بالکل صحیح ہے. تو سر، یہ اب مسئلہ یہ ہے کہ چلیے، آپ تو کہہ رہے ہیں ہو ہی نہیں سکتا نا، یعنی آپ کی پی ٹی آئی کی سمجھتی ہے، کیا آپ اتفاق کرتے ہیں اس رائے سے؟ نہیں، سویپنگ اسٹیٹمنٹ ہے، اور بہت ساری چیزوں میں انہوں نے میرے خیال میں مبالغہ رئیس سے کام لے لیا ہے. اور وہ ریپرزینٹ کس کو کرتے ہیں؟ وہ پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. وہ کس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں؟ وہ تو ایک مشاورت کے طور پہ خان صاحب سے انہوں نے کوئی بات کر لی ہوگی. میں نہیں سمجھتا کہ ملک کے اتنے حالات خراب ہیں، ملک جو ہے سنبھل رہا ہے، ڈیفالٹ سے باہر آ رہا ہے. خارجہ تعلقات ہم سب دیکھ رہے ہیں، ایس سی او کی کانفرنس ہو رہی ہے، تمام ابھی آپ نے تعلیم کے حوالے سے انٹرنیشنل مسلم ممالک کی کانفرنس کی ہے. آپ کے بعد مسلم ممالک کے سربراہ آ رہے ہیں، دیگر سربراہ آ رہے ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں. تو وہ ایسا بھی نہیں اتنی گلومی پکچر پیش کر کے، اور ایک ایسے وقت میں جب مذاکرات ہو رہے ہوں، خواہ مخواہ یہ تاثر دینا. فواد بھائی میرے بڑے اچھے دوست ہیں بھائی، لیکن مطلب خواہ مخواہ یہ تاثر دے دیا نا انہوں نے کہ فوج اور پی ٹی آئی کی لڑائی ہے. اب اس کی کوئی ضرورت تھی کہ جب آپ مذاکرات میں بیٹھ گئے، جب آپ کے ڈائلاگ ہو رہے ہیں اور پس پردہ کی بھی کہانی ہے، کوئی ڈائلاگ چل رہے ہیں، تو ایسے وقت میں ایسی بات کر کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے؟ تو میں نہیں سمجھتا ایک اچھے سیاسی رہنما کو، سیاسی اینالسٹ کو ایک ایسے وقت میں ایسی بات کرنی چاہیے. اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے. میں نہیں سمجھتا ایسی کوئی سچویشن. میں بس کچھ چند باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ بہت اچھی گفتگو کی ہے ڈاکٹر صاحب نے نا، اور جہاں انہوں نے، میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں، میں اسی لیے حیران ہوا تھا، میں انٹرویو کرنے والا تھا، یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ محمد نواز شریف صاحب کا نام لیا ہے، اور ان کی نواز شریف صاحب کا نام لینے پر تو پابندی نہیں ہے نا سر؟ نہیں سر، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اپنے سار بھائی کا جو حال ہوگا نا سوشل میڈیا پہ، آپ کو پتہ نہیں ہے. لیکن یہ خوشائن ڈیولپمنٹ ہے نا. دیکھیں، یہ خوشائن ڈیولپمنٹ ہے کہ آپ لیڈرشپ کو ریکگنائز بھی کر رہے ہیں، اور ان کو مسائل کے ساتھ ساتھ ان کو جہاں پہ آپ ان کو کہتے تھے کہ سارے مسئلوں کی جڑ ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ سلوشن بھی ان کے ساتھ. تو یہ وہ ڈیولپمنٹ ہے جو 26 نومبر کی ریلی کی ناکامی ہے، جو بھی آپ اس کو کہیں، ایجیٹیشن کیا سڑکوں پہ کر کے دیکھ لیا. ٹیبل پہ مذاکرات کے آغاز کے بعد آپ یہ نرمی جو دیکھ رہے ہیں، یہ ان مذاکرات کی سٹارٹ کی کامیابی ہے. کسی کو کامیابی کہتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایک لیڈر جو خبط عظمت کا شکار رہے اور باقی سب کو مائنس کر دے. تو پھر پولیٹیکل سینیریو بنتا نہیں نا، پھر پولیٹیکل ڈائلاگ بنتا نہیں ہے. کہ آپ اس خبط عظمت کے اندر رہیں گے، شخصیت پرستی میں رہیں گے، جیسے ہمارے سدھو بھائی نے کہا، تو پھر ڈائلاگ نہیں بنتا. اور پھر ہر طرف
یہ کہنا کہ جی کوئی اور آ کے مسئلے کا حل کر دے گا، تو پھر وہاں سے تو جواب یہی آ رہا ہے نا کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مان. صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے اب آپ سر. لیکن ابھی ٹیبل سجا لیا، ایک اپنے پولیٹیکل ڈائلاگ کا ٹیبل سجا لیا، جی تو اب آپ جو باتیں میڈیا پہ بیٹھ کے کرتے ہیں کہ ایسے بن سکتا ہے ویسے بن سکتا ہے، کہ ٹیکنیکلٹی ٹیبل پہ ڈسکس ہوں گی اور وہاں پہ ان کے مسائل کا حل ہوگا. اور یہ خوشائند بات ہے، اس سے آپ یقین مانیں اسد بھائی، یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، سدھو بھائی بیٹھے ہیں، یہ پبلک سے رابطے میں، ہم بھی رابطے میں، اتنا اچھا میسج گیا ہے مذاکرات کے آغاز کا لوگوں میں خوشی کی لہر گئی ہے، اطمینان ہوا ہے کہ یار امن و امان ہو جائے گا، معاملات حل ہو جائیں گے، ایجیٹیشن ختم ہوگا، کاروبار ایک عام آدمی کی پریشانی دور ہوگی. اٹس گڈ میسج. جی اس کو آگے لے کے چلنا بالکل ٹھیک ہے، اس کو آگے لے کے چلنا چاہیے. لیکن ابھی خدشہ یہ ہے کہ ابھی تو کچھ معاملات میں لڑائی جو ہے وہ بڑھنے والی ہے. بس میں دیکھیں، میں بڑے محترم ہے ڈاکٹر صاحب میرے لیے، میں ڈاکٹر صاحب سے اختلاف کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں فائز عیسیٰ صاحب جو ہے نا ون آف دا بیسٹ ججز، چیف جسٹس آف پاکستان رہے. ان کے دور کے فیصلے جو ہیں بڑا زبردست قسم کے، میں تو بالکل سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو آئینی طور پہ فیصلے، اور جو جس فیصلے کی طرف ہمارے بھائی بات کر رہے ہیں نا، اس میں غلطی بنیادی طور پہ پارٹی کی تھی نا. وہ فائز صاحب کے پاس اپیل جب لگی تو پارٹی نے انٹر الیکشن کی کوئی بات ہی نہیں کر سکی. علی ظفر صاحب تو مجھے یاد پڑتا ہے اس کیس میں کنسیڈ کر گئے تھے. نہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا تھا کہ ہماری سیٹیں نہیں بنتی. ہاں نہیں، وہ تو انہوں نے جب اگلا وہ چل رہا تھا اس میں جب فل بینچ بیٹھی ہے اس تک نے کہا کہ فیصلہ ٹھیک تھا، اس پہ میں فیصلہ ٹھیک تھا، الیکشن کمیشن کی انڈرسٹینڈنگ میں غلطی ہوئی. ہم کم از کم، میں فائز صاحب کو جو ہے نا اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ ان کے فیصلوں پہ آپ تنقید کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، چونکہ پارٹی آپ بینیفیشری نہیں تھے، آپ اگریو پارٹی ہیں تو آپ اگریو پارٹی کی سے بات کر رہے ہیں. لیکن اگر ایسا آپ ان کے فیصلوں کو دیکھیں گے تو بیٹ سمبل سر چرایا نہیں گیا، آپ نے کھویا. اگر آپ پارٹی انٹر پارٹی الیکشن کروا لیتے تو بیٹ سمبل کے نہیں جاتا. دوسرا، اگر الیکشن کمیشن کے پاس یہ مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی اور پارٹی اس بات کو سمجھتی تو آپ تحریک انصاف الیکشن میں حصہ لیتی. یہ باقی سب ہسٹری ہے. تو he was an upright judge, honorable. بلہ چھینا نہیں گیا، کہتے ہیں بلہ کھویا گیا ہے، آپ نے خود کھو دیا ہے. سر آپ دیکھیں نا، آپ فارمیلٹیز پوری نہ کریں سر، آپ ٹوٹل فارمیلٹیز پوری نہ کریں. الیکشن کمیشن کا رول ہے نا، آپ کو دو چیزیں دینی ہوتی ہیں اپنی سمبل کے لیے. ایک آپ کو آڈٹ اور دوسرا آپ کا انٹر پارٹی اور سیکورٹی سے پہلے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب کچھ سیکورٹی سے پہلے